کیا آپ نے قوم جنات کے پر اسرار اور دلچسپ واقعات سنے ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ جن عورت سے مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے یا نہیں؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ جن عورت سے مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا جائز ہے، بشرط یہ کہ دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول عمل میں آئے۔ فتویٰ سراجیہ میں جن اور انسانوں کے باہمی نکاح کو جائز رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مذکور ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلقیس زوجہ سلیمان علیہ السلام کے ماں باپ میں سے ایک جن تھا۔ کتاب حیات الحیوان کے مصنف نے لکھا ہے کہ مجھ سے ایک ایماندار حامل قرآن نے بیان کیا ہے کہ میں 4 جن عورتوں سے پے در پے نکاح کیے۔ اس طرح ایک اور شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے ایک جن عورت سے نکاح کر لیا ہے، تو مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا اور میں نے کہا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جسم لطیف اور جسم کثیف یکجا جمع ہو سکیں۔ پھر عرصے کے بعد وہ شخص مجھے نظر آیا تو اس کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ لوگوں کے دریافت کرنے پر اس شخص نے بتایا کہ میرا اپنی جن بیوی سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا تو اس نے میرا سر پھاڑ دیا۔ جنات ہمیشہ جسم کثیف بن کر ہی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جسم لطیف کی صورت ان کو دیکھنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنات کو 3 قسموں پر پیدا کیا ہے۔ ایک قسم جنات کی وہ ہے جو حشرات الارض کی صورت میں ہوتے ہیں، دوسری قسم وہ ہے جو ہوا کی طرح رہتے ہیں، اور تیسری قسم جنات کی بنی آدم جیسی ہے۔ جنات 3 خصوصیتوں کے حامل ہیں۔ جنات دنیا میں انسانوں کو نظر نہیں آتے مگر جنت میں انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، دنیا کی طرح انسانی نظروں سے محجوب نہ ہوں گے۔ جنات جو شکل و صورت اختیار کرتے ہیں یا جس مخلوق کا روپ اختیار کرتے ہیں، ان کی آواز بھی اس مخلوق جیسی ہو جاتی ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جب کوئی انسان عزمیت پڑھتا ہے یا اس کو قسم دی جاتی ہے تو اس کو پورا کرنے پر مجبور ہیں۔ جنات بھی انسان کی طرح مختلف مذاہب رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کے مختلف مذاہب ہیں اسی طرح جنات بھی مختلف مذاہب رکھتے ہیں۔ عالم غیب کی خبروں سے کچھ نہ کچھ واقف ہونا جنوں کی پیدائشی بات تھی۔ اسی طرح ایسے کوئی محیر العقول کام انجام دیے جو انسان کی طاقت اور قوت سے باہر ہوں، مثلاً بہت بھاری چیز اٹھا لینا یا خوفناک جنگل سے ڈرا دینا یا آدمی کے بدن یا روح کو ضرر پہنچانا، جسم کو زخمی کر دینا یا دل میں وسوسہ ڈالنا، یہ جنوں کے لوازمات خلقت میں سے ہیں۔ اب بھی اگرچہ جنات بعض کاموں میں انسان کی مدد کر سکتے ہیں یا بعض غیب کی باتیں ان کو معلوم ہو سکتی ہیں، لیکن بنی آدم کو ان سے اعتراض کرنا واجبات سے ہے اور ان سے رجوع کرنا خداوند قدوس کی عدول حکمی ہے۔ اسماعیل وزیر مذکور نے علامہ مغربی طلمسانی کو انسانوں کو مختلف طریقوں سے ستانے کی تفصیلات بھی بتائی ہیں۔ ایک صورت جن کے اثر یا ستانے کی یہ ہے کہ مرد یا عورت، لڑکا یا لڑکی جن کے زیر اثر ہوتے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کی حالت مرگی کے مریض کی ہوتی ہے۔ عفریت زوابے عام طور پر ان نئی دلہنوں کو ستایا کرتے ہیں جو 1-2 دن کی بیاہی ہوتی ہیں اور ان کی حالت مسئلہ حالت مذکور ہو جاتی ہے۔ شیطان عفریت عام طور پر میاں بیوی میں کھٹ پٹ کرا دیتے ہیں۔ شیاطین مذکور حسین و جمیل عورتوں کو زیادہ ستایا کرتے ہیں یا ایسی عورتوں پر اس حالت میں زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جن کے بچہ پیدا نہ ہوا ہو۔ میمون اسود قسم کے جنات اس حالت میں زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جب وہ غسل کر کے اچھے کپڑے پہنتی ہیں یا خوشبو لگا کر چلتی ہیں، یا یہی شیطان عفریت حد سے زیادہ حسین عورتوں کو بدکاری کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ یہی مذکورہ بالا شیاطین گندمی رنگ کی متوسط قامت عورت کے پیٹ پر پھونک مار دیتے ہیں جس سے بعض اوقات ان کے پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے، اس عورت کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے۔ ایسی عورتوں کے جسم کے مختلف حصوں میں کبھی کبھی درد ہونے لگتا ہے، کبھی ہاتھوں میں، کبھی پیروں میں، کبھی سر میں اور کبھی جسم کے دوسرے حصے میں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادل میں اڑنے والا کوئی جن کسی عورت پر اثر انداز ہو کر عورت کی ایذا رسانی کا باعث ہوتا ہے۔ وزیر شاہ جنات کی بتائی ہوئی تفصیلات اپنی جگہ قطعی طور پر درست ہیں اور ان کا مناسب اور صحیح سدباب بہرحال انتہائی ضروری ہے، مگر ان تمام علامات کو صرف جنات کا سایہ کہنا میرے ناچیز کے خیال میں درست نہیں۔
مریض کا طبی معائنہ کروانا بھی بے حد ضروری ہے، جبکہ صحیح تعلیم و تربیت کے ذریعے سایہ و سحر اور بیماری اور جھوٹ اور فراڈ میں فرق اور آگہی انتہائی لازمی ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔